صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دیکھنے والوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم سے بچھڑے ہوئے امجد صابری کو بہت عرصہ گزر چکا ہے، لیکن کہتے نا ہم مہمان نہیں محفل رونق تھے، مدتوں بھی یاد کرو گے کوئی آیا تھا۔ تو بالکل اسی طریقے سے وہ ہمارے دل میں ہیں اور ہمیشہ ہمیں یاد رہیں گے، اور کبھی بھی وہ ہمارے بیچ ہو یا نہ ہو ہم سے جدا ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی آواز، ان کی محبت، ان کی شفقت اور ان کا انداز کبھی بھی آپ نہیں بھول سکتے۔ اور جنہوں نے بھی ان کے ساتھ برا کیا، جنہوں نے بھی ہم سے ہمارا اتنا پیارا ستارہ چھینا، اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے زمین میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کا کوئی بھی ان کو جنت کا دروازہ تو کیا جنت کا جیم بھی نصیب نہ ہو۔ ہمارا آج کا پروگرام ان کے لیے بھی ہے، یہ نعت کی قبول اللہ تعالیٰ فرمائے، اس کا ایصال ثواب بھی ان کے لیے ہے، اور بہت ساری دعائیں ان کی مغفرت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
آج ہمارے مہمان بہت اچھے مہمان، بہت پیارے مہمان، اور ایسے مہمان جن سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو لائیو کال کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں روحانیت بھی ایک سلسلہ ہوتی ہے اور وکالت بھی ایک سلسلہ ہوتی ہے. دونوں طرف بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے مسئلوں کا حل کرنے والے، چاہے وہ ایک کوٹ کے ذریعے آپ کا مسئلہ حل کریں یا کوئی آپ کو دم درود کے ذریعے آپ کا مسئلہ حل کرے. کیوں بہت سے لوگ کہتے ہیں نا دم درود نہیں کرنا چاہیے، یہ تو غلط بات ہوتی ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے. بالکل اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے. کبھی آپ نے سوچا اس دم درود کے اندر بھی اللہ ہی کا کلام لیا جاتا ہے، نیاز فاتحہ میں بھی اللہ ہی کا کلام لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کر کے کوشش. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا، ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں تو ان بچوں میں کوئی ایک بچہ ماں باپ کا بہت فیوریٹ ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی ہر بات مان رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے اور ان کے کہنے پہ عمل کر رہا ہوتا ہے. تو جب ان کے پاس بچے جب اپنے ماں باپ کے پاس جا کے کوئی بات کرتے ہیں تو ماں باپ بولتے ہیں نہیں یار اس کو منع نہیں کرو، یہ تو بڑا پیارا ہے، یہ میری ہر بات سنتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت پیار کرتے ہیں. ظاہر ہے 70 ماؤں سے زیادہ وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہتے ہیں، پھر بھی وہ اپنی شفقت سے ہمیں محروم نہیں کرتا. تو اسی طریقے سے ہمارے بیچ کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوتے ہیں، دنیا کو چھوڑ کے وہ اللہ کی طرف زیادہ ہوتے ہیں. ہم تو ہوتا ہے نا ایک دفعہ کوئی بندہ ناراض نہ ہو جائے تو اس کے ساتھ ہم مشغول ہو جاتے ہیں، ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، گوسپس میں لگ جاتے ہیں، برائیوں میں لگ جاتے ہیں، ہنسی میں لگ جاتے ہیں، مذاق میں لگ جاتے ہیں، تمسخر بن جاتے ہیں ہم لوگوں کے لیے. تو یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم کو مشکل لگتا ہے کہ اب کس طریقے سے ڈیسائیڈ کریں کہ بھئی کون اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اور کون نہیں ہے. لیکن کہیں کہیں ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ کون اللہ کے قریب ہے. وہ اللہ کے قریب ہے جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً چٹکیوں میں سن لیتا ہے اور ان کے درود شریف پڑھنے میں، ان کے دم کرنے میں، دعا دینے میں بھی بہت جلدی شفا ہوتی ہے. اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے عدالتیں ہوتی ہیں، کورٹ ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں. آپ جاتے ہیں، ہر بندہ آپ کو پکڑتا ہے جی میں وکیل ہوں، میرا کارڈ لیں، اور آپ فیس دیتے ہیں اور جلدی جلدی کام کرا لیں. لیکن بہت سے وکیل ایسے ہوتے ہیں جن کو تعلیم بھی حاصل کی، ماں باپ نے ان کو کچھ بنایا، لیکن تربیت یہ دی کہ دیکھو بیٹا جو تم حاصل کر رہے ہو نا اس سے تمہیں کسی کے کام آنا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر کو یہ کہا جاتا ہے آپ ڈاکٹر بن گئے نہیں تو اب آپ کا یہ مطلب نہیں چھری چاقو اٹھائیں آپ لوگوں کے پیٹ اور ٹانگ کاٹ دیں اور بولے بھائی اتنا بل بن گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے آپ کو قابل بنایا ہے کہ آپ لوگوں کے کام آ سکے. تو اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ بہت کم تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے کام آ رہے ہیں اور ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کو پھر غلط سمجھنے لگتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید اس کا کوئی مفاد ہے یا یہ مفاد پرست ہے یا کوئی وجہ ہے، یہ ریٹنگ چاہتا ہے، یہ ٹی آر پی چاہتا ہے، یہ اپنے آپ کو وہ کرنا چاہ رہا ہے، اوپر لانا چاہ رہا ہے، مشہور ہونا چاہ رہا ہے، اینکر بننا چاہ رہا ہے، ایکٹر بننا چاہ رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہر کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ اس کو قریب سے سنیں، سمجھیں یا سوچیں نہیں. بہرحال میں اپنے مہمانوں سے آپ کو ملواتی ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں قاری ذیشان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین. دوسرے میرے ساتھ مہمان موجود ہیں بابر مرزا صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے زندگی گزر رہی ہے وکالت میں؟ شکر اللہ پاک، آپ بتائیے. بالکل. میرے ساتھ موجود ہیں تیسرے ہمارے مہمان امان صاحب جو کہ پیشے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، روز جا کے چھاپا مارتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، پھر لوگ ان کو بولتے ہیں ٹکا بروش کھاؤ اور نا یہ بولو کہ بس ٹھیک ہے سب کچھ اچھا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا آپ کے ساتھ؟ یہ ٹھیک ہے، پولیٹیکلی جواب ہنس کے دے دو. بابر مرزا صاحب آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ پاک کا. کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ ہمارے ساتھ فرید ہے. تھینک یو سو مچ فرید آپ کا اتنی پیاری نعت پڑھنے کے لیے، اور آپ نے اتنا اچھا کلام آپ پڑھتے ہیں. اور کل کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں کیونکہ تم لیٹ آئے اور تم نے بتایا نہیں، اور ہمارے وجاہت صاحب نے کہا تھا کہ آپ نہیں آ رہے. تو جب بھی جاؤ وجاہت کو پکڑ لینا، MCR کا راستہ یہیں سے باہر جا کے آتا ہے فوری طور پہ. خیر بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے سمجھا اس بات کو. میری کل ہمارا میلاد کا کمپٹیشن تھا بچوں کا تو اس میں جگہ نہیں بن پایا اور فریض بہت دیر میں. اب آپ بتائیں بابر صاحب کہ آپ کا وکالت میں یہ ہمدردی والا ایلیمنٹ کیسے آیا کہ میں لوگوں کے کام آؤں، کس کو دیکھ کے؟ جی بیسیکلی میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہم انسان ہیں، بالکل. اس کے بعد ہم دین سے مسلمان ہیں. یہ تو لوگ بھول ہی گئے کہ ہم انسان ہیں. جی بالکل بالکل بھول گئے. ایک انسانیت کا درس ہے، ایک دین کا درس ہے، ایک اسلام کا درس ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، اس کے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ ہمارے ماں باپ بچے سب کچھ قربان. بالکل بے شک. ان کو بھی دیکھ لیجئے، ان کی اگر حیات کو دیکھ لیجئے، ان کو اگر ان کی بتائی ہوئی باتوں کو دیکھ لیجئے، وہ بھی یہی ہے، ان سے ہٹ کے تو کوئی بات نہیں ہے. کہتے ہیں نا وہ تو رب ہمیں دے رہا ہے، ورنہ اگر انسانوں کے بس میں ہوتا تو روک روک کے کہتے ہیں میں تو تجھ سے بھی اوپر ہوں.
یہ تو انسانوں کا یہ حال ہو چکا ہے. قاری صاحب آپ مجھے بتائیں کیسی زندگی گزر رہی ہے, کیسے لوگوں کو معاملات میں آپ دیکھ رہے ہیں, کیسے لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں یا دین کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, لوگوں میں منافقت بڑھ رہی ہے, لوگوں میں کس چیز کی شرح زیادہ بڑھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج کل جو دور ہے, ایک تو ہر ایک کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ تحقیق کیے بغیر ہی لوگ جو ہے نا لوگوں کو ماننے اور جاننے لگتے ہیں. جی. تو اسی طریقے سے دنیا کے معاملات بھی ایسے ہی ہو گئے ہیں کہ لوگ آج کل جو ہے بس ایک 2 منٹ کا کلپ کسی کا دیکھتے ہیں بالکل, اور اسٹڈی نہیں کرتے. بالکل. پہلے لوگ بکس پڑھتے تھے اور کتابیں پڑھتے تھے, کسی استاد کی شاگردی کو اختیار کرتے تھے اور لوگ ان سے سوال کرتے تھے اور پوچھتے تھے, جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کا فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سوال جو ہے یعنی کسی سے کوشچن کرنا جو ہے وہ علم کی چابی ہے. بالکل. اب ہم نے وہ چابی کھو دی کیونکہ اب ہم کسی سے پوچھتے نہیں ہیں. اب ہم بغیر پوچھے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک فیس بک اٹھاتے ہیں, اس کو ہم سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس میں جو چیزیں آتی رہتی جو ہمیں پسند آتی رہتی ہیں ہم انہیں کیا کرتے ہیں فارورڈ کرتے رہتے ہیں. بالکل. اب ان میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ مطلب اتھینٹک نہیں ہوتی, جن کے ریفرنسز نہیں ہوتے, لوگ اپنی طرف سے وہ باتیں بنا کر پیش کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو حدیث سمجھ لیتے ہیں, کچھ قرآن کی آیتیں سمجھ لیتے ہیں اور پھر وہ غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان میں پھیلتی چلی جاتی ہیں. اب چونکہ لوگوں سے معلوم نہیں کرتے, علماء کے قریب نہیں جاتے, جس کا سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ لوگ جیسے کہ ہمارے یہ مبارک ایام آتے ہیں, جیسے رمضان شریف آیا, اس سے پہلے ہمارا شعبان المعظم آیا, اس سے پہلے ہمارا رجب المرجب آیا, تو لوگوں کے درمیان میں کچھ ایسی باتیں شائع کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, جو اس مہینے کے اندر سب سے پہلے مبارکباد دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. ہاں یہ بڑا ہے, لوگوں میں آج کل ٹرینڈ بن نہیں گیا کہ ایک میسج کرتے تو شکر ہے اس سال یہ نہیں آیا, آج 14ویں روزی سحری, آج 12ویں ہے. سب سے برا مجھے میسج یہ لگتا ہے بھائی ہمیں بھی پتہ ہے, ہم بھی روزے والے رمضان والے ہیں کہ کیا کون سا کیسا روزہ چل رہا ہے, اور سب سے بڑی بات ٹینشن ہوتی ہے کہ بھائی گھر والوں کی ذمہ داریاں, تو آج 12واں روزہ ہو گیا, وہی روزانہ آ کے بچتے رہتے سر کے اوپر, آج روزہ ہے 12واں, شاپنگ رہ گئی. اچھا آپ مجھے بتائیں, آپ کا ایک بڑا کیس ہائی لائٹ ہوا تھا جو آپ نے ایک ہتھنی کے لیے آواز اٹھائی تھی جو کہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئی تھی, اس کے بارے میں مجھے تھوڑی تفصیل بتائیں. اس میں بیسیکلی سونیا نام تھا اس ہتھنی کا, اور وہ نیگلیجنسی کی وجہ سے اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی, اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بڑی ہائپ دی اس میٹر کو. وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ پٹیشن میرے ہاتھ کی لگی تھی, 22 سے لگائی تھی ہم نے ذمہ داران کے خلاف, اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ آپ کو پٹیشن بھی دکھا سکتا ہوں. اس میں ہم نے پارٹیز بنائی تھی باقاعدہ. پروسیس یہ ہے کہ 2 سے 3 اس میں تاریخیں لگ چکی ہیں, اور اس میں لوگوں کے جوابات, اتھارٹیز کے جوابات آنا شروع ہو گئے. بات یہ ہے کہ ہر اتھارٹی اپنی جان چھڑا رہی ہے, لیکن دیکھیں ہتھنی چلی گئی, یہ انٹرٹینمنٹ بھی تھی ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے تفریح کا سامان بھی تھا, پھر ایک بے زبان جانور ہے. اگر آپ سب چیزوں کو چھوڑ بھی دیں, سفاری پارک کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اور جو ذمہ دار ہیں ان کو کم از کم اتنا سوچنا چاہیے کہ آپ اس ہتھنی کے اوپر ٹکٹ لگا کے کھاتے ہیں. آپ کی جو ریونیو جنریشن ہے آپ اس کو فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں, لیکن آپ اس کو صحیح غذا نہیں دے سکتے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ ہتھنی یا ہاتھی یا جو جانور ہے اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, وہ پانی کتنا پیتے ہیں, ان کو کھانے کی کیا ان کی پوزیشن ہے, ان کی میڈیسن کے کیا معاملات ہیں, میڈیسن دینی ہے نہیں دینی ہے. اب وہ پریشانی کی حالت میں, بیماری کی حالت میں دنیا سے ہی رخصت ہو گئی. بات یہ کہ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ کوئی پھانسی پہ لٹک جائے گا, یہاں پہ تو انسانوں کے قتل کرنے والے آزادی سے گھوم رہے ہیں, یہ تو پھر ہتھنی ہے. لیکن ایٹ لیسٹ میری کوشش یہ تھی کہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ہتھنی کے لیے آواز اٹھائیں, اور اس پہ پورا انٹرنیشنل تاکہ اگلے کسی جانور کے ساتھ زیادتی نہ ہو آگے جانور, اور اس میں انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ باقاعدہ ٹویٹر پہ باقاعدہ میرے ساتھ مجھے فالو کرتا ہے, اور ان کو باقاعدہ میں پاکستانی جو اینیمل لورز ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو بھی اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں کہ ہر ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ کیا پروسیجر رہا. اچھا بابر صاحب, میں اتفاق ایسا تھا کہ پرسوں میں آپ کو جب وہاں سے گزر رہی تھی JDC سے, تو میں نے یہ دیکھا کہ کوئی خاتون آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی بات کر رہی تھی کہ میرے پتہ نہیں کتنے لاکھ چلے گئے, تو آپ انہیں یہ سمجھا رہے تھے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر کے اس کے اوپر آپ کا ساتھ دوں گا. تو جو JDC, آپ ویسے JDC کے وکیل ہیں یا آپ عام عوام کے وکیل ہیں, ہر کوئی آپ کے پاس مدد کے لیے آ سکتا ہے یا جا کے پہلے JDC جائے گا تو آپ تک آئے گا؟
جی بیسکلی میں جے ڈی سی کا ہی لائر ہوں. ٹھیک ہے. اور جے ڈی سی کے ہی پلیٹ فارم سے وہ جو ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم فری آف کاسٹ ان لوگوں کے لیے سہولت فراہم کریں گے, لیگل سروسز دیں گے جو افورڈ نہیں کر سکتے, جو پریشان ہیں, جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی والی وارث نہیں ہے. تو وہ سمجھ لیں, دیکھیں جس طرح کوئی بھی ڈونر جے ڈی سی میں کوئی بھی چیز ڈونیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے جو میری لیگل سروسز ہیں, جو میرے ہاتھ کی چیز ہیں, وہ میں نے جو آپ کے بس میں ہے. اچھا, جیسے وہ ایک خاتون آپ سے بات کر رہی تھی کہ میرا اتنا پیسہ ویسٹ ہو گیا, میری مطلب کوئی شادی کا شہر آئی تھنک معاملہ بتا رہی تھی, کیا تھا, تو آپ ان کو بہت اچھے سے مطلب فیور دیتے, انہیں بہت تسلی دے رہے تھے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے کورٹ میں بھی نہیں تھے اور آپ کو پیسے بھی نہیں دے رہی تھی, پھر بھی آپ ان کو اتنی زیادہ رسپیکٹ دے رہے تھے. تو وہ اگر کیس کیا تھا تھوڑا سا بتائیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے کہ وہ یہ غلطیاں نہ کریں. اور دوسرا, اگر آپ اس پہ کام کرتے تو آپ اس کو کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی سیرش وہ ایک بروکن فیملی تھی, ماں باپ کے بیچ میں سیپریشن ہو گئی تھی. آدھے بچے والد صاحب کے ساتھ رہ رہے تھے اور آدھے بچے جو تھی والدہ کے ساتھ رہ رہے تھے. اور اسی طریقے سے جو بچی تھی, جو بہن تھی ہماری, جو مجھ سے مخاطب تھیں, یہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتی تھیں. کسی شخص نے ان سے انسٹاگرام پہ بات چیت کرنے کی کوشش کی, پھر اس نے ریلیشن شپ بڑھانے کی کوشش کی, اور حد تک یہاں تک آ گئی کہ شادی پہ بات آ گئی. انہوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا اور رشتے کی بات کی. اسی سلسلے میں انہوں نے کہا کہ میں بیرون ملک ہوتا ہوں اور میں شعبہ اس میں ہوائی جہاز سے بھی میرا تعلق ہے, اور میں جہاز بھی اڑا لیتا ہوں. اور کون سا والا, وہ پل کے نیچے بیٹھنے والا؟ بالکل پل کے نیچے والا. تو میں یہاں سے بہت ساری چیزیں آپ کے لیے خرید رہا ہوں, سونا, ڈالرز اور پاؤنڈز, میں سب کچھ بھجوا رہا ہوں. تو اس طریقے سے انہوں نے ایک شپمنٹ بھجوائی, جس کی انہوں نے کسٹم ڈیوٹی کی مد میں کسی صاحب نے اپنا ایزی پیسہ نمبر ان کو پرووائڈ کیا, اور انہوں نے باقاعدہ ان کی بات مانی. وہ 22,000 روپے سے کہانی جو شروع ہوئی تو یہ 10 لاکھ روپے پہ جا کے ختم ہوئی. اور حاصل وصول یہ ہوا, اینڈ آف دا ڈے دے کیم ٹو نو کہ دس از آل فراڈ. اور وہ بچی کے جو بالکل آپ نے تو اس کی جذباتی جو معاملات تھے, اس کے جو جس طریقے سے وہ بچی رو رہی تھی, کیونکہ ان کے پاس کل کائنات ہی وہ 8-10 لاکھ روپے تھے جو ان کو ان کی والدہ کی انہیریٹنس کی جو پراپرٹی تھی اس کے شیئر کے طور پہ ملے تھے. تو ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا تو نہیں ہے کہ جو ان کی فیملی کے ممبر ہو, کیونکہ دیکھیں یہ تو گھر کی بات ہوتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے پیسے میرے پاس, تو کوئی گھر کا ہی بندہ میں بھی کہ ان کے ساتھ فراڈ کر رہا ہو ایسا فیک آئی ڈی کر کے؟ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ان کی تو دیکھیں کل کائنات چلی گئی. لیکن دیکھیے کس کی غلطی ویسے آپ کو زیادہ لگتی ہے, کہ یہ لالچ کا عمل ہے یا واقعی محبت کا ہے یا بلائنڈ ٹرسٹ ہے؟ یہ کہتے ہیں نا بیوقوف جب تک زندہ ہے تو ٹھگ کا کاروبار تو چلتا رہے گا. دیکھیے میں پھر اگین اسی بات پہ آؤں گا کہ اللہ پاک نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, آپ روٹی کھاتے ہیں, آپ میں سینس ہے, آپ مطلب شعلہ منہ میں نہیں ڈال سکتے. اٹس مین کہ آپ میں عقل و فہم ہے. جب آپ میں عقل و فہم ہے تو آپ ظاہری بات ہے, all that glitters is not gold, ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کی اٹریکشن میں آ جاتے ہیں اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے, اپنی ذاتی فوائد کو دیکھنے کے لیے. ہوتا یہ کہ آپ بہت اچھی کہاوت ہے کسی کی کہ کسی کے محل کو دیکھ کے اپنی جھوپڑی کو آگ نہ لگاؤ. تو بعض دفعہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے جس کو جس حال میں رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی ترکیب ہے اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ کس کو کس طریقے سے رہنا ہے. لیکن آل آف اے سڈن اگر کوئی چاہتا ہے کہ اوور نائٹ میں اپنے حالات بدل لوں اور ایک اچانک سے ایک رشتہ آ جائے اور میں بالکل مطلب 120 گز کے گھر سے یا 80 گز کے گھر سے میں کوئی 5,000 گز میں چلی جاؤں, تو پھر کہیں نہ کہیں سوچنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے یا ہونے کیا جا رہا ہے. اور ہوا یہ کہ ان کے 10 لاکھ روپے جو ان کی ٹوٹل جمع پونجی تھی, اب لیکن میں نے ان کو جو بات کی, میں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ اگر وہ مجھے ایویڈنس پرووائڈ کرتی ہیں, اگر تو وہ بالکل لاجیکل چیزیں ہیں اور ایڈمیسیبل ہیں کورٹ آف لاء میں, تو انشاءاللہ یہ کہ سائبر کرائم میں ان کے لیے اپلیکیشن لکھ کے دیں گے, اور سائبر کرائم میں پھر کسی کو ریکویسٹ کریں گے کہ پرسنلی طور پہ ان کو فیور کیا جائے. کیونکہ ظاہری بات ہے ایسی خاتون ہیں, ان کی جو بیٹی ہیں, اور دنیاوی حساب سے جب میں نے آپ کو بتایا کہ شوہر ان کے انسٹاگرام ایک ایپ ہے, ٹک ٹاک ایک ایپ ہے, آپ اس کو اتنا سیریس مت لیں, کیونکہ اس پہ آنے والا ہر انسان نا 99% جھوٹا ہوتا ہے. میں اتنی ماشاءاللہ اتنی میچور ہوں صاحب, مجھے لوگ نہیں بخشتے. ہر دوسرے دن ایک میسج ایسا ہوتا ہے جس میں مجھے ہنسی آ جاتی ہے. قسمیں, وعدے, اتنی بڑی بڑی قسمیں, اللہ معاف کرے, جس
پاک کتاب کو ہمیں چھونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے, ہم اس کی قسمیں کھا کے میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں. تو لوگ بھی اتنے پاگل کیسے ہو جاتے ہیں؟ ایسی کون سی لالچ ہے یا کون سی کمی ہے؟ شکر الحمدللہ 2 وقت کی عزت سے روٹی کھا رہے ہو اپنے گھر میں بیٹھ کے, بس بہت ہے. اچھا دوسرا, یہ جو پیمنٹیں منگوانے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس دیں گے کہ یہ جو تھم لگا دیتے ہیں, ایک سم لینے کے لیے روڈوں پہ آ رہے ہوتے ہیں, 2 سم لے لو, 1 لے لو, تو اس کے اندر ایک انگوٹھا دے دیتے ہیں, تو یہ سم یوز ہوتی ہیں اس کام کے لیے؟ دیکھیے جی, بہت بڑا میکینزم ہے جو ملک کے مختلف حصوں میں بیٹھا ہے, جن کا کام ہی بلیک میلنگ کرنا ہے. بلیک میلنگ ان دا سینس اب کہ آپ سے وہ مختلف انکم سپورٹ کی لالچ دے کے, صحت کارڈ کی لالچ دے کے, کوئی بھی آپ کو بینیفٹ دکھا کے, بیسکلی دے وانٹ ٹو نو یور CNIC نمبر اینڈ یور آل ڈیٹیلز. اب وہ ڈیٹیلز سے پہنچ کے, چونکہ ان کے پاس پورا مشینری ہے, وہ آپ کی ڈیٹیلز تک, آپ کی بینک ڈیٹیلز تک پہنچتے ہیں, پھر OTP والے معاملات آ جاتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ گیم کر جاتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے ہوتا یہ ہے کہ ان کی جو روٹی روزی ہے نا, وہ آپ کو لوٹنے سے منسلک ہے. صحیح. آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے ایسا کوئی بیچ میں بہت سارے ایسے رفائی ادارے اور بہت سارے ایسے چینلز کا بھی باقاعدہ نام آتا تھا کہ آپ کا یہ نکل آیا, آپ کا وہ نکل آیا, اور آپ اپنا CNIC نمبر دے دیں. بیچ میں بہت چلا ہے, اب جا کے وہ سلسلہ کچھ تھما ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے ہوش اور حواس میں رہتے ہوئے ایسی کوئی بیوقوفی کرنی نہیں چاہیے کہ کل آپ کو رونے کا باعث بنے. بالکل. اچھا ایک بات اپنے ذہن میں آپ لوگ رکھیے گا اور اس چیز پہ بہت خیال کریں کہ جب آپ کہیں بیٹھے ہوں یا کہیں سے گزر رہے ہو یا روڈ پہ کوئی ایسا اسٹال لگا اور آپ سے بولے آپ ہم سے سم لے لو, مارکیٹ میں 500 کی ہم 250 روپے کی دے رہے ہیں, تو برائے مہربانی وہاں سے سمیں ہرگز بھی نہ لیں, کیونکہ وہ آپ سے ایک دفعہ تھم لگواتے ہیں, پھر کہتے ہیں صحیح نہیں لگا, دوبارہ تھم لگاتے ہیں اور آپ ہی کے نام کی 2 سمیں نکال کے ایک وہ مہنگے داموں بیچ دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو, جس سے کرائم کی شرح بڑھتی ہے, اور ایک سم وہ آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں جس سے آپ خوش ہو جاتے ہیں میں نے 250 روپے میں بہت بڑا تیر مار لیا. دوسری چیز, رمضان کا مہینہ ہے, ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے. حال ہی میں میرے جاننے والوں کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا اور اس وقت بہت زیادہ چل رہا ہے کہ ایک بائک کے اوپر ایک لڑکی اور 2 آدمی ہیں, 125 پہ وہ گھوم رہے ہیں, اور زیادہ تر ان کا نارتھ کے ایریا میں گھومنا ہے, اور وہ گیٹ بجاتے ہیں بالکل روزے کے وقت جب اذان ہوتی ہے, اور کہتے ہیں کہ آپ کی امی نے, خالہ نے, کسی نے افطاری بھیجی, اور آپ جیسی گیٹ کھولتے ہیں آپ کے گھر میں گھس جاتے ہیں. تو کوشش کریں اس طرح کو کوئی بھی معاملہ ہو تو محتاط رہیں, ہوشیار رہیں, کیونکہ دیکھیں ہم لوگ بیوقوف نہیں ہیں, ہم کراچی شہر کے رہنے والے ہیں, ہمیں تو بہت زیادہ چلاک ہونا چاہیے اور ہے ماشاءاللہ سے ہم لوگ میں شعور, لیکن پتہ نہیں اس وقت عقل شاید گھاس چلی جاتی ہے چرنے, یا پھر ہمیں تھوڑی سی لالچ آ جاتی ہے. تو تھوڑا سا خیال کریں اس بارے میں. لیتے ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد ہم کریں گے قاری ذیشان صاحب سے بات. ہمارے ساتھ رہیے گا, اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب ہم بات کریں گے قاری ذیشان صاحب سے. قاری صاحب, مجھے ایک چھوٹی سی لوگوں سے بڑی وہ رہتی ہے شکایت, اور میں اس کے بارے میں لوگوں میں اویئرنیس دینا چاہتی ہوں. ہم کبھی کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں, پھر ہم اسے معاف کر دیتے ہیں, لیکن ہم بظاہر معاف کرتے ہیں, پر ہم کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو مثال کے طور پہ ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یار میرے ساتھ اس نے یہ برا کرا ہے, اور اب میں نے اس کو معاف کر دیا, میری اس سے دوستی ہو چکی ہے. تو یہ آپ میری نظر میں یہ منافقت کہلاتی ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں تم غلط کہتی ہو, یہ منافقت نہیں ہے, ہم تو اپنے دل کی بات بتا رہے ہیں. تو جب آپ نے معاف کر دیا تو بات تو ختم ہو گئی, اس کو دوبارہ دہرانے سے یہ منافقت نہیں کہلائے گی. دیکھیں مسئلہ یہ کہ کسی کی بات اگر کسی سے کی جائے, اگر اس کو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مطلب ان کے درمیان میں اور ان کی درمیان میں عداوت پیدا ہو, تو پھر تو یہ بہت ایک برا عمل ہے. بالکل. مگر آپ نے اگر ان سے آپ کی کوئی سابقہ میں کوئی بات ہوئی تھی اور ہونے کے بعد آپ نے ان کو اگر معاف کر دی ہے, بالکل, تو اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ جو ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں, بالکل, تو حدیث پاک میں کہ اللہ رب العالمین بھی ان کو معاف فرما دیتا ہے. بالکل. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں, اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. نہیں, معاف کرنے کے بعد اس بات کو بار بار دہرانا کیا ہے؟ مطلب معافی مانگنے والا یہ میں نے, میری کسی سے مثال ہے, میں اپنے پر رکھتی ہوں, میری بابر صاحب سے کوئی ناراضگی ہو گئی, پھر ہماری دوستی بھی ہو گئی, لیکن ہر جگہ جا کے میں بتاؤں جی میں تو بابر صاحب سے ناراض تھی, تو بابر صاحب, تو یہ معاف کر دینے والا عمل تو نہیں کہلائے گا, یہ تو منافقت کہلائے گی. بالکل, اس کو دہرانا نہیں چاہیے. بالکل. اس لیے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو غلطی کو دیکھا اور اس کو معاف کر دیا, تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس غلطی کو بار بار نہ دہرائیں. بالکل نہ. جس طرح بچے سے بھی غلطی ہوئی ہے, بالکل, تو بچے کے سامنے اس غلطی کو بار بار دہرانے سے کیا ہوگا, وہ غلطی اس کے ذہن میں دوبارہ آتی رہے گی اور وہ عام محسوس کرے گا, اور پھر دوبارہ سے بھی وہ اس کو کر سکتا ہے. بالکل. تو بہتر یہی ہے کہ جسے اگر آپ نے غلطی کسی کی معاف کر دی ہے تو وہ بار بار دہرائے نہیں اور جتلائے نہیں.
اس لیے کہ وہ عمل اچھا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے عمر. السلام علیکم عمر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ سنائیں. اچھا عمر جو ہے وہ نئی جنریشن ہے. میرا ایسا ماننا ہے کہ ہم نے جو ہماری نئی جنریشن ہے نا اس کو ہم غلط یوٹیلائز کر رہے ہیں. ہم نے ایک وہ بنا دیا ہے کہ بھئی یہ والی جو ہماری جنریشن ہے نا یہ اس پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے, یہ والی جنریشن اس پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ ہماری جنریشن کو اتنی محنت کرنا چاہیے اپنے ملک میں رہ کے, اور اپنے ٹائم میں سے 1 گھنٹہ اپنے ملک کو نکال کے دینا چاہیے جو ہمارا ملک اس وقت ڈیزرو کرتا ہے, اور اپنے ملک کی ترقی میں خود آگے بڑھنا چاہیے. عمر کیا کرتے ہو بیٹا آپ؟ میں ابھی پڑھ رہا ہوں. کون سی کلاس میں ہے بیٹا؟ میں ابھی فرسٹ ایئر میں. فرسٹ ایئر میں. کیا ایکٹیویٹیز کیا ہے آپ کی رمضان کے حوالے سے؟ کیا ایکٹیویٹیز ہیں رمضان کے حوالے سے؟ میں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں. اور مائک قریب کریں اپنا. رمضان کے حوالے سے میں پڑھائی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. فیملی میں کون کون ہے آپ کی؟ فیملی میں میری بھائی ہیں, میری بہن ہے, ٹھیک ہے. امی ابو. ٹھیک ہے. تو آپ رمضان کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ کھیل میں, کود میں, عبادت میں, یا آپ بھی مطلب آج کل کے لڑکوں کی طرح وہی کرکٹ کا شوق, کس طرح اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں جو آج کل کے لڑکوں میں آپ کو دیکھ کے اویئرنیس پیدا ہو, کوئی اچھا میسج جو آپ کی زندگی میں ہو؟ میں تو عبادت میں زیادہ ٹائم دے رہا ہوں ماشاءاللہ. رمضان میں. کرکٹ وغیرہ کبھی کھیل لیے تو کبھی ویسے نہیں کھیلتا میں ریگولر. ٹھیک ہے. آپ نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, وہ آپ کہاں تک آپ کے سپارے مکمل ہیں؟ میرے ماشاءاللہ سے پورے 30 پارے حافظ قرآن پاک ہے آپ, ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. اور ہمارے ساتھ ہیں عمر, ابھی ہم ان سے مزید بھی بات کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا ذیشان صاحب کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں فوٹو کاپی کروا رہے ہوتے ہیں, جب آپ فوٹو کاپی کراتے ہیں تو 1 کاپی خراب, 2 کاپی خراب, وہ آپ کی ڈسٹبن ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کو جب آپ کو 1 کاپی دے دی جاتی ہے تو ایڈیشنل کاپیز جو ہوتی ہیں ان کا کیا کیا جاتا ہے؟ جی ابھی اسکیم ایک پکڑا بھی گیا تھا, رپورٹڈ کیس تھا یہ کہ جس طریقے سے گلی محلے میں یا آگے پیچھے اسپیسیفکلی کیمسٹ وغیرہ کے پاس ایڈیشنلی وہ فوٹو کاپی والے کو ایز پر رینٹ وہ کوئی اپنی جگہ دیتے ہیں اور وہاں پہ فوٹو اسٹیٹ کا کام, اسکیننگ کا کام چلتا ہے. تو وہاں پہ دیکھنے میں یہی بات آئی تھی کہ 1 کاپی جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے 1 یا 2 یا 5 10 کاپیز, اس کے بعد وہ ایڈیشنل 1 کاپی اپنے پاس رکھتے ہیں. باقاعدہ وہ کاپیز ایک مافیا ہے, وہ مافیا آ کے ان کو کلیکٹ کرتا ہے, آپ کو منہ مانگے پیسے دیتا ہے, اور ان NIC کی مت پہ پھر آپ کی جو بیسک ڈیٹیلز ہیں ان تک پہنچا جاتا ہے, وہیں سے آپ کی والدہ کا نام نکالا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں. کیونکہ دیکھیے اگر بینک ہے, بینک میں جو اگر آپ کی جو آپ کے سیکرٹ کوشچنز ہوتے ہیں اس میں آپ کی مدر نیم ہوتا ہے, آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے, اور آپ کا NIC نمبر ہوتا ہے, یا جو NIC میں جو درج کیا گیا آپ کا ایڈریس ہوتا ہے. یہ 2-4 چیزیں ہوتی ہیں جس کو بینک دیکھ کے ہی پہچانتا ہے کال پہ کہ آپ اس کے مطلب وہ ہیں, آپ اس کے بینک کے یوزر ہیں, یا آپ اس اپلیکیشن کے یوزر ہیں یا اکاؤنٹ ہولڈر ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ آپ نے اور اس چیز کو آپ کو انشور کرنا چاہیے کہ جتنی آپ کو فوٹو کاپیز کی ضرورت ہے آپ اتنی کریں, اور باقاعدہ آپ اس کو ٹوک بھی سکتے ہیں. اس میں خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ وہ آپ پہ چڑھائی کر دے گا یا وہ آپ کو چبا جائے گا یا کھا جائے گا. یہ آپ اس کو پیمنٹ کر رہے ہیں 5-10 روپے جو بھی اس کی آپ کی فوٹو کاپی کی وہ ہے قیمت ہے, وہ آپ پے کر رہے ہیں, اور اپنے ہی آپ اوریجنل لینا بھی نہ بھولیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ پنچر والوں کے پاس اور یہاں پہ فوٹو سیٹ والوں کے پاس آپ لوگ اپنی NICs بھول جاتے ہیں. میں کئی پنچر والوں کو ایسے جانتا ہوں جن کے پاس آپ کی اوریجنل NICs پڑی ہوتی ہیں. دیکھیے خدا نہ خواستہ کل کا لاگو, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, کل کا لاگو کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی ثانیہ ہوتا ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہے, اور خدا نہ خواستہ صرف آپ کی NIC کا وہاں سے مل جانا بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت بڑا, آپ کے لیے وہ مصیبت ہے کہ شاید موت اس سے کم ہو. تو ان چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب مجھے آواز سمجھ نہیں آئی, دوبارہ بتائیے گا. اچھا میں پوچھوں گی قاری صاحب آپ سے کہ آپ یہ بتائیے کہ خوابوں کی جو تعبیر ہوتی ہے, یہ مجھے خواب کی تعبیر کے بارے میں بتائیے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جیسے خواب اگر آئے تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے یا ان خوابوں کو بتانا نہیں چاہیے کسی کو. تو اس بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں. دیکھیں خوابوں کی تعبیر جو ہے اس سے متعلق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. ہمارے کالر ہیں, 1 منٹ ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سہرش کیسی ہیں؟ یا شکر الحمدللہ. یا کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تمام مہمانوں کو سلام ہو اور اچھا موضوع لے کے چل رہی ہیں. لیکن سہرش میری تو ایک بات درخواست لوگوں سے ہے کہ ظاہر آپ کہتے ہیں کراچی میں رہتے ہیں, ہم سب کو ہوشیار ہونا چاہیے. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دماغ کے دریچے کو بند کر دیتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی دفعہ یہ فراڈ کی باتیں سننے کے بعد بھی لوگ باتوں میں آ جاتے ہیں. میں جیسے گاڑیوں کا کام کرتا ہوں تو اکثر ہمارے 2-3 لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ
کوئی بندہ آیا, ایک خاتون اس کے ساتھ آئی, انہوں نے باتوں میں اس کو اتنا گھیرا کہ وہ ہفتے والے دن پے آرڈر دے کے گئی ہیں اور گاڑی لے گئی, پیپر بھی لے گئی, اور پتہ چلا منڈے والے دن پتہ چلا پے آرڈر فیک ہے. انہوں نے زحمت بھی نہیں کری کہ پے آرڈر چیک کرا لیں, یعنی 30-40 کی پے آرڈر جعلی ہے انہوں نے بنا کے دی. تو میرا تو سب سے یہ کہنا ہے, جو آپ لوگ اتنا اویئرنیس دیتے ہیں, سب کہتے ہیں, تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ویجیلنٹ رکھیں, تھوڑا سا دماغ اپنا یوز کریں. اور میرا قاری صاحب سے ایک تو قاری صاحب سے سوال یہ, قاری صاحب یہ کیا ہے, کوئی سحر ہوتا ہے جب انسان کسی کے سامنے بات کرنے آتا ہے تو اچھا خاصا آدمی اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے, اس سحر سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ ایک میرا سوال یہ. دوسرا سوال جو ابھی گفتگو کر رہے تھے میرا خیال وکیل صاحب, دیکھیں اس میں بات یہ کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا مینیپولیٹڈ ہے. ایک تو انصاف ہمیں وقت پہ نہیں ملتا, آپ کسی بھی کیس کے لیے جاتے ہیں تو بہت زیادہ ڈیلے ہو جاتا ہے, جیسے نا جسٹس ڈیلے جسٹس ڈیلائڈ. اب کوئی بھی کرائم جب ہوتا ہے, جب اس کو سزا پراپر ٹائم پہ نہیں ملتی یا اس کو جلدی نہیں ملتی اور وہ چھوٹ جاتا ہے بہت جلدی, تو کرائم بڑھتا چلا جاتا ہے اور آپ جو سائل ہوتا ہے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو آپ اس نظام انصاف سے مطمئن ہیں یا اس میں آپ کوئی ریکٹیفیکیشن چاہتے ہیں, یا کہ اس میں کچھ بہتری ہوگی, وہ کس طرح ہوگی, یہ میرا سوال ہے. تھینک یو سیرش. تھینک یو سو مچ. آئیے آپ کے دونوں سوال دونوں نے سن لیے. میں پہلا جواب قاری صاحب سے لیتی ہوں. مجھے بتائیے کہ انہوں نے سوال کیا کہ قاری صاحب اگر جیسے کوئی آپ کے پاس آتا ہے, آپ کو اپنی باتوں کے سحر میں لے لیتا ہے, یا جیسے ذہن میں آ جاتا ہے کہ جادو ٹونے کے ذریعے لے لیتا ہے, تو اس سحر سے مطلب باہر کیسے آئے گا؟ دیکھیں اگر کوئی اس طریقے سے کوئی عمل کرتا ہے, بعض مرتبہ کچھ عملیات ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کے سامنے اگر وہ پڑھ کے جائیں تو وہ سامنے والا جو ہے نا پھر اسی کی بات کو فالو کرتا ہے. تو اگر کوئی آپ کے پر عمل اس طرح کرتا ہے تو سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے وہ پڑھ کر اپنے اوپر اگر دم کرتے رہیں گے ویسے ہی, اور اس کے علاوہ کچھ صورتیں اور آیت مبارکہ ہیں, اگر وہ ہم صبح اور شام کے جو وظائف ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے, جو کہ ہمیں جادو جنات سے, عملیات بدس وغیرہ سے, نظر بد سے ہمیں بچاتے ہیں, اگر ہم وہ وظائف اپنے عمل میں لے کر آئیں گے, صبح اور شام اپنے اوپر دم کرتے رہیں گے, تو پھر کوئی بھی ہمیں کسی بھی وقت میں دم کرنا چاہے گا. بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں بڑے بڑے کوئی جادو ٹونا نہیں ہوتا, کوئی جادو ٹونا نہیں ہوتا, تو جادو تو ہے, برحق ہے یا نہیں؟ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہمارے پاس جو آخری 2 صورتیں ہیں, جو ایک سورۃ الفلق ہے اور ایک سورۃ الناس ہے, ایک میں 5 آیاتیں ہیں, ایک میں 6 آیتیں ہیں, دونوں ملا کے جو ہے نا کل 11 آیات بنتی ہیں. جب ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر جب جادو کیا گیا تو اس وقت یہ دونوں صورتیں جو ہیں نازل ہوئیں, اور پھر جیسے جیسے ان کا جو ہے نا ان کی تلاوت کرتے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو جو سحر کیا تھا وہ جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا. تو یہ ایک بہترین عمل ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کسی پہ اگر کسی نے جادو کیا ہے, یعنی کالا علم کیا ہے, سفلی وغیرہ کیا ہے, تو وہ سفلی ہی سے جائے گا, یعنی گندا عمل کیا ہے تو وہ گندے ہی سے جائے گا, وہ روحانیت سے نہیں جائے گا. جبکہ یہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر جو عمل کیا گیا وہ گندا علم تھا, برا علم تھا, اور وہ جو دور ہوا وہ سورۃ الفلق, سورۃ الناس یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے, یعنی روحانی عمل کے ذریعے وہ دور ہوا. جیسے کہ ہم ناپاکی ہوتی ہے تو ہم ناپاکی سے اسے پاک نہیں کر سکتے, پاک چیز سے ہم اس کو پاک, یعنی پاک پانی چاہیے ہوگا, اسی سے ہم کپڑے کو پاک کر سکتے ہیں یا اپنے جسم کو یا لباس کو پاک کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں کہ ایک چیز پلید ہو گئی ہے, ہم اس کو پلیدی ہی سے پاک کریں گے تو مزید پلید ہوگی, اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک, تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور انہوں نے آپ کو آیت بتائی کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی ہیپنوٹائز کرے اور اس کی باتوں کے سحر میں آپ کھو رہے, تو آپ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا ہوگی. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال کرنا ہے روحانیت کے حوالے سے تو آپ کال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے قاری ذیشان صاحب, وہ آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسا وظیفہ یا عمل بتائیں گے جس سے آپ کی مشکلیں آسان ہو سکیں گی. آپ سے انہوں نے جو سوال کرا یا صاحب نے, وہ آپ نے سمجھا؟ یا صاحب کی بالکل بات بھی سنی, سوال بھی ان کا کسی حد تک ویلڈ تھا کہ جو انصاف کا سسٹم ہے وہ ہمارے یہاں سلو ہے. میں بالکل سمجھتا ہوں اور ایڈمٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ سلو ہے. انصاف جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے انصاف کا ملنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے, کیسز ڈیلے ہو جاتے ہیں, تاریخ پہ تاریخ. لیکن یہ ہے کہ بہت امید ہے, امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں کانسٹیٹیوشن میں, اور ابھی بھی ہائی کورٹ سے ایک بڑا نمبر آف کیسز سٹی کورٹ میں اسی وجہ سے شفٹ کیا گیا ہے کیونکہ ہائی کورٹ کی جو ٹائمنگ پروسیجر ہے وہ مطلب وہ تھوڑی ڈیلے ٹیکٹس کی طرف جاری تھی, اور ہائی کورٹ واز ناٹ ایبل ٹو کور اپ آل دوز کیسز. تو وہ سٹی کورٹ میں آئی ہے,
اور وہ جو ہے معاملات، اب میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو، کیسوں کو مطلب فاسٹ ٹریک پہ چڑھایا جائے گا، اور لوگوں کو جو شکایت تھی یہ انشاءاللہ. ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ جیسے اگر کوئی انسان ہوتا ہے، اس کو کوئی ملزم ہوتا ہے نا، مجرم تو بعد میں پتہ لگتا ہے تو ہوتا ہے، ملزم ہوتا ہے، اب اس کو آپ پکڑا پولیس نے اور جو بھی ہے اس کو جیل بھیج دیا گیا، میں مختصر کر رہی ہوں، پھر وہ اس کا کیس چل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ملزم ہوتا ہے، مجرم نہیں ہوتا، اور جب اس کا کیس ختم ہوتا ہے اور وہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ انوسینٹ ہے، تو اس کا جو ویسٹ اتنا سارا ٹائم ہوا وہ. دیکھیں مسئلہ یہ کہ بعض دفعہ آپ کی شہادتیں جو ہوتی ہیں وہ پراپر نہیں ہوتی، وہ ایز پر لا نہیں ہوتی، اور وہ آپ اپنے آپ کو جو انوسنٹ جو آپ نے بیسیکلی قرار دلوانا ہے، آپ کی کہیں نہ کہیں اس میں کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں. پھر پولیس کے ایشوز ہوتے ہیں، پولیس کی جو ورکنگ سٹائل ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ کیسا ہے ہمارے معاشرے کی جو پولیس. کتنا پرسنٹ وکیل اپنے کلائنٹ سے لائل ہوتا ہے؟ کتنا پرسنٹ؟ بالکل آنیسٹلی بات ہو رہی ہے. دیکھیے وکیل تو میں سمجھتا ہوں کہ نام ہی اللہ کا ہے، یہ صفت ہے اللہ کی. اگر کوئی لائل نہیں بھی ہے تو اس کو بس اللہ کا خوف رکھنا چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ اللہ کی صفت کی بنا پہ وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے اتنی ہمت، طاقت، حوصلہ دیا ہے کہ آپ لوگوں کی تکالیف کو دفع دور کرا سکیں، رد کر سکیں. لیکن اگر آپ ہی ان کو اگر کسی پرابلم میں تکلیف دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ وکیل صاحب بھی جواب دیں. اچھا، میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، اور میری آپ سے جس پرپس سے ملاقات ہوئی تھی، جو آپ نے مجھ سے کہا کہ میں راضی ہوں، اور واقعی میں غلط بیانی نہیں کروں گی، بابر نے مجھ سے یہی کہا کہ میں راضی ہوں اگر کسی کو میری ذات سے فائدہ ہو جاتا ہے. ایک کیس ابھی انہوں نے کیا ہے ہمارے پاس، وہ اتفاق سے آتے ہیں سمیر گلزار کے اوپر، اور وہ ہمارے پاس کیسز لے کر آتے ہیں، اور کیسز پہ مجھے یاد آیا ہاں کہ آج ہمارے موبائل پہ ایک فون آیا تھا بھائی کہ وہ کہہ رہے تھے، جو خاتون بتا رہی تھی میری چپل نہیں ہے، اور میں یہ باتیں آن ایئر میں کرنا نہیں چاہتی، میں نے ان کو جو اس وقت ہو سکتا تھا اپنی جیب سے مدد کی کہ تاکہ اس کی پریشانی نکلے. تو انہوں نے جا کے ابھی مجھے فون کر کے صبح بتایا میری ٹیم کو کہ مجھے 41,000 روپے دینے کے لیے کہا تھا سمیر گلزار نے، اور میرا فون اٹھایا. تو خدا کے واسطے اتنے بدتمیزی نہ کریں آپ لوگ، اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کو کوئی پیسے دینے تھے یا نہیں دینے تھے. آپ ہمارے پاس آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مدد آپ کی کرنی ہوگی ہم آپ کو فارورڈ کر دیں گے. ہمیں آپ کے ساتھ کوئی لالچ یا مقصد نہیں تھا، تو یہ غلط فہمی دل میں مت رکھیے گا کہ آپ کے لیے ہمارے پاس کروڑوں روپے آ گئے تو ہم آپ کو وہ دینا نہیں چاہ رہے. جو بھی اگر آپ کے لیے مدد کرے گا ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے، لیکن جو میرے بس میں ہو سکتا میں نے وہ کر دیا. تو مجھے بہت غصہ تھا اس بات کے اوپر، تو پلیز اپنے کیسوں کو دیکھیں، ان پہ دھیان دیں کہ اس طرح کی باتیں وہ نہ کریں. تو آپ نے سمیر گلزار پہ کیس کیا، اور میں نے جب آپ سے بات کی کہ آپ اس کیس کو ختم کریں تو آپ نے بسم اللہ بھی پڑھی، آپ نے کہا بالکل میں کر سکتا ہوں. لیکن بات آپ کی بھی سوچ سے آگے ہے، تو اس مسئلے کو کہیں پیار سے حل ہو سکتا ہے، یا اس کو آپ نے کس طرح لے کے چلنا ہے تاکہ مزید کوئی اس طرح کی اگر شرارت نہ کرے؟ اس بات کی عکاسی شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ تم پہ نظر نہیں. اچھا، یہ بات درست نہیں کہ تم پہ نظر نہیں، مصروف ہم بہت ہیں مگر بے خبر نہیں. بے خبر نہیں. ہاں، تو سمیر گلزار صاحب کی جو باقاعدہ شکایت ظفر عباس بھائی نے مجھ سے کی تھی کہ جس طریقے سے، دیکھیے تنقید کرنا سب کا رائٹ ہے، تنقید برائے تنقید ہونی چاہیے، آپ تنقید کریں، کوئی اس پہ وہ مذائقہ نہیں ہے. لیکن آپ کسی کو بلو دا بیلٹ جا کے اور کسی کی ذاتیات پہ اتر کے آپ کسی کے اچھے کام کو مطلب فقط صرف اس وجہ سے کہ آپ کو اس میں سے کوئی بینیفٹ چاہیے، آپ کو اس میں سے کوئی مطلب اس میں ہائپ چاہیے، اس کو کیا بینیفٹ چاہیے ہوگا؟ بس دیکھیے اب یہاں پہ تو لوگوں نے ایک مت بنائی ہوئی ہے کہ ظفر عباس بھائی کے پاس آئیں گے، وہ بتا دیں گے کہ بھائی پرسوں ترسوں چرسوں جب بھی ہے ہماری موٹر سائیکل چوری ہو گئی، ظفر عباس بائک دے دے گا، اور وہ دے بھی دیتے ہیں. تو اگر کسی انسان کی کوئی اچھائی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو اچھائی تک ہی رہنے دیا جائے، اس کو اتنا ایگزیجریٹ نہیں کیا جائے، یا اس کو اتنا آپ پریشان نہ کر دیں کہ وہ بندہ پھر اپنے ہی سرکل میں سوچنے پہ مجبور ہو جائے. تو آپ بیسیکلی اس کی جو نیت ہے، انٹینشن ہے بہت اچھی ہے ظفر کی، کہ آپ لوگوں کو اپنے جے ڈی سی کے پلیٹ فارم سے فیسیلیٹیٹ کریں، انسانیت کی خدمت کریں، لوگوں کی تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور کسی حد تک ان کی تکالیف کو سمجھا بھی جاتا ہے، دور بھی کیا جاتا ہے. لیکن سمیر گلزار صاحب کا میٹر ہے یہ کہ ان کے پاس صرف ایک ہی دکان ہے، صرف ظفر عباس بھائی کو الٹا سیدھا اور گندا الٹا سیدھا جیسے بھی الفاظ میں مطلب اس کی زیادہ ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا. ان کو میں نے لیگل نوٹس سرو کرایا تھا، آج میں خیال سے 5 یا 6 دن اس کے پورے ہو گئے، 7 دن کا ٹائم تھا اس میں کہ وہ اپولوجائز، ریٹن اپولوجی مانگیں، اس سے ظفر عباس بھائی کو لکھیں، یا میرے تھرو اگر وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، کہیں بیٹھنا چاہتے ہیں. میں نے بھی ان کو آفر کیا تھا کہ اگر آپ کہیں بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے یہ سب تب ممکن ہے کہ وہ اپنی چیزوں کے اندر تھوڑی سی مطلب اپنے آپ کو ریکٹیفائی کریں، تھوڑا سا اپنے آپ میں تبدیلی لائیں،
اور اگر آپ کے اندر ایک ندامت ہے, آپ کو شرمندگی ہے, تو اس کا اظہار ہونا چاہیے. مطلب آپ کی شرمندگی اور ندامت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پھر ایک پوسٹ, پھر ایک پوسٹ, پھر ایک نئی پوسٹ. اچھا ایک یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ابھی بنا لیا ہے, اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس کی عوام کے ساتھ زیادتی ہو گئی, تو وہ اپنے آپ کو ایک ہیلپنگ ہینڈ سمجھ کے اس پلیٹ فارم پہ لانا چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں, یا جو لوگ آ کے اس کو کمپلین کرتے. اچھا اس بات میں کوئی دو راہ نہیں ہے بابر صاحب کہ جب میں JDC سے ریکارڈنگ کر کے نکلی تھی, انشاءاللہ کل ہمارا شو آن ایئر ہوگا وہ والا بھی, تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو وہاں کا کھا بھی رہے تھے اور بکواس بھی کر رہے تھے, آنیسٹلی کر رہے تھے. میری گاڑی تک ایک فیملی آئی اور رک کے مجھے بولا میڈم میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, میں 1 مہینے سے آ رہا ہوں, میں 1 ہفتے سے آ رہا ہوں. تو میں نے ان کو یہی بولا کہ دیکھو وہ نعوذ باللہ خدا نہیں ہے, اور آواز جانے میں بھی ٹائم لگتا ہے, اب تھوڑا صبر کریں, ہو جائے گا. تو لوگ پھر کیا کرتے ہیں, میری ویڈیو دیکھی تو میرے پاس آ گئے روتے ہوئے, آپ کی دیکھی تو آپ کے پاس چلے گئے, کیونکہ جب میری آپ سے بنے گی نہیں نا تو میں آپ کے خلاف بکواس ہی کر سکتی ہوں, میرے پاس دوسرا آپشن یہی ہے نا, میں اچھا نہیں بول سکتی. تو اس کے کان تک بھی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی غلط جا رہی ہوں جس کی وجہ سے وہ اتنا, میں نہیں سمجھتی کہ اتنا زیادہ کوئی بندہ اپنے آپ کو ہائپ پہ لانے کے لیے اس حد تک بھی چلا جائے گا کہ اس کے اوپر اب کیس کی نوبت آ جائے. دیکھیے کچھ لوگوں کو اپنی دکان چلانے کے لیے کسی کو گندا کرنا پڑتا ہے, اور اکثر لوگوں کا سوشل میڈیا پہ وہ جو پلیٹ فارم ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی کو ڈی فیم کرتے ہیں, کسی کے بارے میں آپ غلط باتیں کرتے ہیں تو آپ کو فالوورز مل جاتے ہیں, آپ کو پذیرائی ملتی ہے, لوگ آپ کو جو لائک مائنڈیڈ ہوتے ہیں وہ آپ کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ظفر عباس بھائی کی جو آرگنائزیشن ہے وہ سیکنڈ لیول ہے. وہ ماشاءاللہ جس طریقے سے ان کا سٹارٹ تھا, اور آج جہاں پہ ظفر عباس بھائی کھڑے ہیں, JDC کی جو فاؤنڈیشن کھڑا ہے, آپ دیکھیے 20 سے 25 ہزار بندہ وہاں پہ فیسیلیٹیٹ ہوتا ہے. وہاں پہ رنگ نسل مسلک کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہاں پہ لوگوں کو مدد کی جاتی ہے, بھوکے کے پیٹ میں اناج ڈالا جاتا ہے, اور جو کپڑا دیا جاتا ہے اس کے بعد لوگوں کے مسائل ہیں. آپ اسکول دیکھیں, آپ او لیولز کا اسکول کا سسٹم دیکھیں, آپ ڈائلیسس سینٹرز دیکھیں, اور آنے والے دنوں میں شمیم شیخانی کے ساتھ ظفر بھائی کا جو MOU سائن ہے وہ کینسر ہاسپٹل کھولنے جا رہے ہیں. دیکھیے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے, بہت سارے لوگوں کی دکان بند ہو گئی, بہت سارے لوگوں کے معاملات خراب ہو گئے. بات یہ ہے کہ چیریٹی کا کام ہے, اور چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اگر ظفر عباس اپنے لوگوں کو بٹھا کے اپنے شہر میں مطلب یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ کراچی جیسے رونق والے شہر میں, بڑے شہر میں اگر اتنی منظم اور اس طریقے سے عزت سے نظم و ضبط والی اگر سحری اتنے لوگوں کے بیچ میں جہاں پہ 20 سے 25 ہزار بندہ کاؤنٹ ہوتا ہے, بغیر آواز نکالے, بغیر کسی ہلڑ بازی کے, بغیر کسی بدتمیزی کے, تو میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے لیے مثال ہے. بالکل مثال پورے ہے, پاکستان کے لیے مثال ہے. اتنی ساری پاکستان میں NGOs ہیں, بہت سارے لوگ کام کریں, پر اس طرح کا دسترخوان کبھی بھی نہیں سجا. لیکن ہمارے یہاں برائی ڈھونڈنا بہت آسان ہوتا ہے. جب تک میں خود نہیں گئی تھی سحری پہ, بالکل میں بھی ایسے ہی سمجھ رہی تھی جیسا لوگ بتا رہے تھے, ایسا ہو رہا ہوگا, کہنے کی باتیں, بکواس ہے, فیم ہے, ڈونیشن لینے کا ڈرامہ ہے. لیکن میں ایک دفعہ اپنا کیمرہ کے ساتھ گئی تھی, شوٹ پہ گئی تھی اپنی جو کل آن ایئر ہوگی, اور ایک دفعہ میں ایسے ہی چلی گئی تھی صرف دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ. لیکن حقیقت بتا رہی ہوں, بہت لوگوں کو وہاں پہ فائدہ ہے. اگر آپ اس فائدے کو طریقے سے استعمال کریں, اپنے طریقے سے کھائیں, تو وہ اناج کا دانہ ہر غریب کے پیٹ میں بھی جائے گا. بہت قریب سے جا کے کبھی دیکھنا پڑتا ہے اپنی غلط فہمیوں کو دور وہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے بھائی جتنا آپ کھا سکتے ہو کھاؤ, جتنا لے جانا لے جاؤ, بے حساب کھاؤ اور بے حساب لے جاؤ. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, پرچی نہیں بن رہی, کوئی انٹری نہیں ہو رہی, کوئی NIC نمبر نہیں لکھایا جا رہا, کوئی تصویر نہیں ہو رہی, کہیں آپ سے تھم امپریشن نہیں لیا جا رہا. بس آؤ اور راہ اللہ کھا جاؤ. مطلب کوئی وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی زبان کا فرق نہیں ہے, کوئی مسلک کا فرق نہیں ہے, کوئی انسانیت کا فرق اچھا نہیں میں ہے. اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہو سکتا ہے اس بیان کے بعد نا بہت سارے لوگوں کی چائے کی پیالیوں میں نا طوفان برپا ہو جائے. اچھا سوچ سمجھ کے. بہت سارے لوگوں کو نا تکلیف ہے کہ یہ چور ڈکیتوں کو بٹھا کے کھلا رہا ہے, یہ بھرے ہوئے پیٹ والوں کو کھلا رہا ہے. حاجی صاحب بیٹھے ہیں سامنے, ہمارے لیے قابل احترام ہے. میں نے سنا ہے دین میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر سونے کی چوڑیاں پہنا ہوا ہاتھ بھی تم سے کوئی سوال کر لے, صحیح, سونے کی چوڑیاں پہنا ہوا ہاتھ بھی تم سے کوئی سوال کر لے تو اس کو جھڑکو نہیں. ایسا ہی ہے جی, مختلف اس کے وہ ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے آپ کھانا کھلا رہے ہو, اور آپ جس دسترخوان پہ بٹھا کے کھلا رہے ہو, آپ اس کی نسبت دیکھیے, اس دسترخوان کا تعلق دیکھیے. میں تو سمجھتا ہوں خوبصورت ترین, شاہی
اور بہترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ظفر عباس JDC کے دسترخوان کے لیے چنا جاتا ہے کہ آپ آؤ اور کھاؤ، کیونکہ یہ نصیب والوں کا کھانا ہے. یہ دیکھیے جو اس کی انٹینشن ہے، جو معاملات ہیں، جو اس کا سٹارٹ ہے امام حسن کے دسترخوان سے آگے چلتا ہوا، کیری آن کرتا ہوا اس کے سلسلے کو، اس کی موٹیویشن کو، اس سلسلے کو. آج ہم 2025 میں کھڑے ہیں. آج وہاں پہ دیکھیے کراچی شہر میں تفریح کیا رہ گئی، میں آپ کو بتاتا ہوں. 2 تفریحاں، 2 خوشیاں. یا ایک بحریہ ٹاؤن کا ڈانسنگ فاؤنٹین دیکھ لیں آپ، یا ظفر عباس کے پاس سحری اور افطار کا پروگرام کر لیں. بالکل بالکل حقیقت بات کہی آپ نے. حقیقت ہے ہمارے پاس واقعی کوئی بھی ایکٹیویٹی رہی نہیں ہے ادھر. کیا ظفر عباس دیکھیے انفراسٹرکچر کی وہ بات کرتا ہے، ٹوٹی ہوئی روڈوں کی وہ بات کرتا ہے، ڈمپر والے کچلنے والے جو قاتل ہیں ان کی بات کرتا ہے، سارم جیسے بچوں کی وہ بات کرتا ہے جن کے ساتھ کہیں نہ جاتی. کہیں ایسا نہیں لگتا کہ انہوں نے لوگوں کو اتنا زیادہ دینا شروع کر دیا کہ اب لوگ پاگل، مطلب بہت زیادہ اپنے لیے دیوانے مستانے ہو گئے کہ جس کو چاہیے وہ 10 لاکھ 20 لاکھ سے کم کی بات ہی نہیں کرتا وہاں جا کے. میں نے تو خود سوچا تھا، وہ لوگ گلدستہ لا رہے تھے، دیکھ کے بولے تھے 10 لاکھ. میں نے کہا ظفر میں تو گلدستہ لانا بھول چکی ہوں، میں بھی لے آتی تو چلو 10 لاکھ ہی مل جاتے. دیکھیے ظفر بھائی کا کانسیپٹ ہے، بات یہ ہے کہ جس خانوادے سے وہ بلونگ کرتے ہیں، جس سلسلے سے وہ بلونگ کرتے ہیں، تو وہاں پہ یہ 10-20 لاکھ روپے کچھ میٹر نہیں ہے. دیکھیے آج اگر آج دین زندہ ہے تو شہداء کربلا کی یہ قربانی کی عظیم قربانی کی آواز زندہ ہے. اس کے بعد پھر یہ 10-20-50 لاکھ میٹر نہیں کرتے. اور آپ یقین کیجئے ظفر بھائی کو میں اتنا کلوز جانتا ہوں، بس آپ آنے والا دن دیکھیے ظفر بھائی کے لیے آپ دعا کیجئے. یہ ظفر بھی اس طریقے سے بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا. یہاں شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بچوں کے معاملات بھی ہو رہے ہیں، یہاں پہ بوڑھے پیرنٹس کے لیے اولڈ ہوم کا بھی انعقاد کیا گیا ہے. یہاں پہ پڑھائیوں کے بھی سلسلے ہیں، یہاں پہ جہیز کے بھی سلسلے ہیں، یہاں پہ نوکریوں کے بھی سلسلے ہیں، یہاں روزگار کے بھی سلسلے ہیں. علی شیخانی صاحب نے بھی وہ جو فوڈ پاپا کر کے وہ ابھی ایک نیا کاروبار نکالا ہوا ہے، جو نئی اپلیکیشن کی ہے، اس کے ذریعے ہزاروں لڑکا بچیاں بہنیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں وہ مطلب براجمان ہوں گے، نوکریاں کریں گے عزت سے. دیکھیے لیکن ظفر عباس کی نا ایک لمیٹیشن ہے. لمیٹیشنز کیا ہے کہ آپ اپنے اس گیون ٹائم تک آ جائیں اس دسترخوان پہ. اور اب ظفر عباس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جو تھال ہے سحری کا یا افطار کا وہ قائد اعظم کے مزار کے آخری گیٹ پہ لے کے جائے یا بنوری ٹاؤن تک لے کے جائے. ایک لمیٹیشن ہے جو انہوں نے اپنے دیکھیں قاعدے میں جو رہے گا وہ فائدے میں رہے گا. ایک ٹائم ہے، ٹائم تک کے اندر آ جائیں، اس کے بعد بیریئرز لگ جاتے ہیں. دیکھیں سیکیورٹی رسک کے معاملات ہیں، 10,000 مسئلے ہیں، تخریب کاری ہو سکتی ہے، میرے منہ میں خاک، کسی قسم کا دشمن کا حملہ ہو سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں. یہ سب چیزیں گورن کرنا، ان چیزوں کو دیکھنا میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ ہم گئے تو ہمیں اندر نہیں جانے دیا. تو یہ بات حقیقت ہے، وہاں پہ بہت کراؤڈ ہوتا ہے، لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے نا، اس کے بعد وہ بیریئر بند کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اندر کا کراؤڈ سنبھالیں یا باہر کا کراؤڈ سنبھالیں. دیکھیے ٹائمنگ کی جو ہے وہ تو شریعت بھی کہتی ہے. دیکھیں نماز کا جو فجر کا ٹائم ہے وہ فجر بھی اچھی لگے گی، ٹھیک بات ہے. جو عشاء کا ایک وقت ہے وہ عشاء بھی اچھی لگے گی. تو جو آپ کو ایک ٹائم دے دیا گیا ہے، یہ لوگ وہ ہیں. اتنی زیادہ سیکیورٹی ہے وہاں پر، اس کے باوجود بھی جب میں باہر نکلی تھی تو کوئی آدمی ان کے وہ جو لڑکا کھڑا ہوا تھا سیکیورٹی پہ، اسی کا موبائل لے کے بھاگ گیا. اتنے مطلب ماشاءاللہ فنڈر ہے ہماری عوام. تو بات یہ کہ جتنا لوڈ ظفر عباس بھائی پہ ہے، میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ان پہ جو تنقید کرنے والا ہے اس کا وہ 0.00000% بھی سوچ لینا. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کوئی ایسا صلح کا راستہ نکل سکتا ہے جو اگر لوگ ظفر کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں، میں کسی ایک کو نام نہیں لے رہی، اوور آل بات کر رہی ہوں کہ اس بار تو بہت کم لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن پچھلے سال تو بہت زیادہ اس بات کا ریشو بڑا ہوا تھا. لیکن اگر اس طرح کی کوئی غلطی کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں معاملے کو آپ ایسا ہے کہ سیٹل ڈاؤن کرا کے انشاءاللہ ظفر بھائی سے بات کی جا سکتی ہے. بہترین اور عمدہ قسم کے انسان ہے ظفر بھائی، رحم دل انسان ہے، صلہ رحمی کو سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ ظفر بھائی کو یہ بات سمجھائی جائے گی. جس بھی انسان کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے اور وہ اپنی بات پہ شرمندہ ہے، اس میں کوئی بھی ہو، میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتی، تو وہ مرزا صاحب سے ضرور رابطہ کرے. بابر مرزا صاحب کا فون نمبر لازمی چلا دینا تاکہ لوگ ان سے فون پہ رابطہ کریں اور ان کو بلائیں، ان سے ملے، اور یہ اس مسئلے کو پیار محبت سے حل کر سکے. مسئلہ حل کرنا وکیل کا کام ہے، اب وہ چاہے آپ کورٹ میں کروا لیں یا باہر کرا لیں، آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ ہو جائے. تو اب جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. اب مزید آگے باتیں کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.